دنیا گرو کرتی جا رہی ہے تو لوگوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بہت پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو یا ان کے کنٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ٹیلی ویژن کی سائٹ 2 میں نے کچھ کام کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ انگلش کریکولم، کچھ ہیڈنگز ہیں، امپورٹنس آف انگلش ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے، انگلش کریکولم کا کیا مطلب ہے؟ جتنی کتابیں اب آ رہی ہیں فزکس کیمسٹری میتھس جو ہے وہ سب انگلش زبان میں ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں تو ہمارا ایوریج بچہ ABC تو جانتا ہی ہوگا. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امپورٹنس آف انگلش ٹیچرز. آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا انگلش کی وجہ سے گلوبلائزیشن کے دور میں آ چکی ہے، اس کی وجہ سے جیسے جیسے انگلش پڑھنے کی ڈیمانڈ ہے اسی طرح انگلش پڑھانے کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اسٹڈی کلچر ہے. اسٹڈی کلچر کا مطلب یہ ہے کہ آج کل دنیا میں جو پڑھائی کا رجحان ہے اس کی کیا سچویشن ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کافی ممالک میں انگلش سیکنڈ لینگویج کنسیڈر کی جاتی ہے، مگر انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انگلش کو انٹرنیشنل اور فرسٹ لینگویج اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایک تو سب لوگوں کی نصاب کی جو کتابیں ہوتی ہے، کریکولم ہوتا ہے، وہ انگلش میں ہے. اس لیے کافی زیادہ فیلڈز جیسے کہ ایجوکیشن ہو گیا، میڈیسن ہو گیا، سائنس ٹیکنالوجی ہو گیا یا بزنس اینڈ ٹریڈ ہو گیا، اس میں انگلش کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، وہ آپ کی کنٹری میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اور آپ کی کنٹری کو کافی فائدہ ہو. جوان انگلش سے بخوبی واقف ہے. ہم نہ تو صرف انگلش پڑھتے ہیں بلکہ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں سپنے بھی دیکھتے ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج کل کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے یا انٹیلیجنس لیول آج کل کی دور میں جو کسی کا ناپا جاتا ہے وہ انگلش کی بنیاد پہ ہے. اگر اسے انگلش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انٹیلیجنٹ ہے، اور آج کل کی اس ترقی یافتہ دوڑ میں انسان کو انٹیلیجنٹ ہونا یا اس کا ریکگنائز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ اچھی جاب حاصل کر سکے. اس کے علاوہ سلائیڈ نمبر 5 میں کافی زیادہ باتیں ہیں جن کے انٹرنیٹ پہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ انگلش ہے. کوئی بھی ٹیوٹوریل کھول لیں انگلش میں بولا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے. دوسری بات ہے ورچوئل کلاس روم. آج کل کی جو دنیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ورچوئل کلاس روم کا بہت زیادہ رجحان ہے. اس کی وجہ سے ٹیچرز بچوں کو انگلش میں بولتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں. گلوبلی ریکگنائزڈ ہے یہ زبان، ساری دنیا اس زبان سے بخوبی واقف ہے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بزنس لینگویج. پوری دنیا میں جو بزنس کیا جاتا ہے، ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں یا کامرس اور ٹریڈ کی باتیں ہوتی ہیں، فارن ایکسچینج سے لے کے چیک سائننگ تک ساری چیزیں انگلش زبان میں ہیں. چوتھی اور بہت ہی مزے کی بات ہے برجنگ دا گیپ بٹوین ملٹی کلچرل پیپل. برجنگ دا گیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے فاصلہ ختم کرنا. ملٹی کلچرل لوگوں کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کلچر کے لوگ، ایسے لوگوں سے تعلق واسطہ جوڑنا یا ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا جو آپ کے کلچر سے تعلق نہیں رکھتے. فار ایگزامپل آپ کو انڈین کلچر یا امریکن کلچر سیکھنا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اگر ان کی زبان نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، مگر آج کل انٹرنیٹ پہ ٹیوٹوریلز یا ایسی کتابیں یا ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جو آپ کو دوسرے کنٹری کے کلچر کے بارے میں اچھا بتا سکتے ہیں. پانچویں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کریٹ جاب اپرچونٹیز. اگر آپ کو انگلش آتی ہے، آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں انگلش، تو آپ کو بہت زبردست جاب اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. اس کی وجہ سے نہ تو صرف آپ کی اپنی گروتھ ہوتی ہے بلکہ آپ ملک و قوم کے لیے بھی بہت بڑے فائدے کی چیز بن جاتے ہیں. یہ کچھ فیکٹس اور فگرز تھے جس کے اوپر ہم نے یہ چیز ظاہر کی کہ انگلش کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے اور انگلش کو پڑھانے میں کیا امپورٹنس ظاہر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. امید کرتی ہوں آپ کو اسائنمنٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. اب اسائنمنٹس آپ اپنے الفاظوں میں بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.